ایک وقت تھا جب ہیروشیما کی گلیوں میں بچوں کی ہنسی کی آواز گونجتی تھی۔ سورج طلوع ہوتا تھا تو امیدیں جاگتی تھیں، لیکن ایک ایسا لمحہ آیا جب آسمان سے روشنی نہیں موت اتری، جب زمین دہاڑے مار کے چیخنے لگی۔ انسان خاموش تھا، سورج بھی شرمندہ تھا اور وقت اپنی جگہ پہ تھم گیا تھا۔ کہانی ان معصوموں کی ہے جنہوں نے کچھ نہیں کیا مگر سب کچھ کھو دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام کامر اقبال ہے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ ناظرین، یہ دنیا تاریخ کے بہت سے لمحے دیکھ چکی ہے۔ 6 اگست 1945 کو انسانیت نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بقا پر پہلا ایٹمی حملہ کیا اور پھر کچھ لمحوں میں ہی ایک پورا شہر راکھ بن گیا۔ وہ دن جب ہیروشیما ایک نام نہیں چیخ بن گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کے 1945 تک ایک ایسی آگ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جرمنی، اٹلی اور جاپان ایک طرف تھے، برطانیہ، روس اور امریکہ دوسری طرف۔ لاکھوں فوجی، معصوم شہری بھوک، تباہی اور بمباری کا شکار تھے، اور جب جرمنی یہ جنگ ہار چکا تھا تو باقی رہ گیا صرف ایک دشمن، اور وہ تھا صرف جاپان۔ جاپانی ایک خوددار اور جنگجو قوم تھی اور وہ کبھی بھی جھکنے کو تیار نہ تھے۔ امریکہ نے بار بار کہا کہ ہتھیار ڈال دو، لیکن جاپان نے کہا نہیں، ہم آخری سپاہی تک لڑیں گے۔ امریکہ نے فیصلہ کیا، ایک ایسا فیصلہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سائنسدانوں کا خفیہ منصوبہ، ایک ایسا بم جو سورج سے بھی زیادہ تیز روشنی اور آگ برساتا ہے، اور اس کا مقصد دشمن کو ایک جھٹکے میں ختم کر دینا۔ مگر سوال یہ تھا کہ کیا یہ تجربہ انسانوں پہ کیا جا سکتا ہے؟ مگر پھر 6 اگست 1945 صبح 8:15 پر آسمان پہ ایک امریکی طیارے نے پرواز کی۔ اس نے ایک ایٹم بم پھینکا جس کا نام لٹل بوائے تھا، اور وہ جب گرا تو زمین پھٹ گئی اور آسمان آگ بن گیا، اور 80,000 لوگ صرف ایک لمحے میں ہی جل کر راکھ بن گئے، جس میں بچے، عورتیں، اسٹوڈنٹ اور مزدور شامل تھے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ اس دن ان کی آخری صبح تھی۔ مگر کہانی اس ایٹمی حملے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ جاپان نے پھر بھی ہار نہ مانی تو امریکہ نے 9 اگست 1945 کو دوسرا ایٹم بم ناگاساکی پر گرایا۔ اس حملے میں 40,000 سے زائد جانیں پھر چلی گئیں، اور اس بم کا نام فیٹ مین تھا۔ فیٹ مین جب گرا تو ایک اور شہر قبرستان بن گیا۔ آخرکار جاپان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ 15 اگست 1945 کو جاپانی بادشاہ نے قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، اور پھر یوں دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا۔ مگر انسانیت کا زخم آج بھی پھرا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی آج بھی زندہ ہیں، مگر ان کی دیواریں بولتی ہیں۔ وہاں کے بچے سوال کرتے ہیں کہ کیوں، ہمارا قصور کیا تھا؟